اس ایک بے کے 14 معنی ہیں. ایک بے کے حرف با اس کے 14 معنی ہیں. اب عام اعتبار سے اگر معصومین کی روایتیں سامنے نہ ہوں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان 14 معانی میں سے یہاں کون سے معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور پھر بے اور اسم مل کر بسم جو کلمہ بنا، اصل میں یہ بے اسم، الف بیچ میں لکھا نہیں ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم درست میں ہے بے اسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ یہ ایک مخصوص قاعدہ بسم اللہ کا ہے کہ یہاں الف حذف ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ اگر لکھا جائے جیسے بے اسم ہی سبحانہ بے اسم ہی تبارک و تعالی، تو وہاں حکم ہے نحویوں کا کہ آپ الف لکھیں. جو لوگ نہیں لکھتے وہ تسامح ہے. یہاں بھی نقطے ہیں. آخر یہ الف حذف کیسے ہو گیا، کیسے جائز ہو گیا؟ اس کے معنی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو الف ہے درمیان سے یہ ہٹ کر یہ حرف اصل کلمہ میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ بیچ میں فاصلہ باقی نہ رہا. یہ بہت فکر انگیز نقطہ ہے. یہ نقطہ اس نقطے سے کم فکر انگیز نہیں ہے کہ جو اس حدیث سے سامنے آتا ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور صاحب مشارق و انوار یقین اور دوسرے علماء نے علامہ مجلسی نے بہار میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں، اور میں وہ نقطۂ بائے بسم اللہ ہوں جو با کے نیچے ہے. برفرض ثبوت اگر آقا نے یہ فرمایا ہے تو کس قدر فکر انگیز بات ہے. جس قدر فکر انگیز یہ بات ہے کہ اس نقطے میں کتنی معنویت ہے، اسی قدر فکر انگیز یہ بات ہے کہ اس بے کے آنے سے اسم کا الف غائب کیسے ہو جاتا ہے. بہت فکر انگیز بات ہے. البتہ یہی وہ منزلیں ہیں فکر کی جہاں پر انسان کو اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے. اگر جو علمی قوانین مقرر ہیں، توجہ رکھیے گا، شریعت نے جو راہیں مقرر کر دی ہیں، جو حدیں مقرر کر دی ہیں، ان راہوں اور ان حدوں کو، علمی قاعدوں کو، ضابطوں کو، اصولوں کو نظر انداز کر کے انسان صرف اپنے تخیل پہ بھروسہ کرے تو گمراہ ہو سکتا ہے. شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، کفر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اپنے لیے ایک نیا دین بنا سکتا ہے. اس لیے ہمیں پابند رہنا ہے ان اصول کا، ان قوانین کا، ان قواعد کا جو علوم نے اور شریعت نے مقرر کر دی ہیں. ان اصول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جتنی بات بالیقین معلوم ہو اتنی ہی کہیے. شاعری نتیجے، شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے. جی میرا خیال ہے، آپ کیا اور آپ کا خیال کیا، ہم کیا ہمارا خیال کیا. جتنی بات بالیقین معلوم ہے کہ اللہ نے یہ کہا، معصوم نے یہ کہا. ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے نقل کی، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ میں نے احتیاط کی ہے بیان کرنے میں. میں نے کہا برفرض ثبوت، برفرض صدور. اگر آقا نے یہ فرمایا ہے، میں نے سنا تھا آقا کی زبان سے، آپ نے سنی ہے آقا کی زبان سے، سند صحیح السند ہے. تمام محدثین قبول کرتے ہیں کہ یہ آقا نے فرمایا ہے. کسی چیز کا مشہور ہو جانا، فرض کیجئے یہ حدیث نہ ہوتی
انا النقطة تحت الباب، کیا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کچھ گھٹ جاتا؟ نعوذ باللہ۔ علی علی ہیں، علی وہ ہیں جو اس بلند ترین منزلت پر فائز ہیں جس منزلت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر ایمان و یقین اس درجے پر ہے تب گفتگو شروع کیجیے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی شک و شبہے سے بالاتر ہے۔ جیسے میں مقام توحید میں عرض کرتا ہوں، مقام توحید میں عرض کرتا ہوں کہ توحید حق صمدی وہ حقیقت ہے جس تک شرک کا غبار پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی مگر ممکن ہے کہ کوئی شریک باری ہو سکے، ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکے۔ آپ 1000 شریک فرض کر کے بیٹھ جائیے، مان کے بیٹھ جائیے، بنا کے بیٹھ جائیے، اور شریک ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کے صفات میں یا اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے شؤون میں، اس کے کارخانہ قدرت میں، اس کے ارادوں میں، اس کی مشیتوں میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم 1000 بت نہیں، ہزاروں ہزار بت بنا لیں، پتھر کے بنا لیں، لکڑی کے بنا لیں، بولتے ہوئے انسانوں کو بت بنا لیں، جو چاہے نظریوں کو بت بنا لیں، لفظوں کو بت بنا لیں، جو کچھ بنا لیں، مگر حق سبحانہ و تعالیٰ، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کے شؤون، اس کے کارخانہ قدرت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مشیتوں میں ممکن نہیں ہے کہ فی الواقع و فی نفس الامر کوئی شریک ہو سکے۔ ممکن نہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور خاتمیت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی شریک نبوت ہو سکے، شریک رسالت ہو سکے، شریک خاتمیت ہو سکے۔ اور اسی طرح جو محافظین مقام خاتمیت ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ حقائق ہیں جو ہر طرح کے وہم و گمان سے بلند ہیں، اور جو لوگ ان حقائق کے سلسلے میں وہم و گمان میں مبتلا ہیں، ان کے لیے جو مناسب الفاظ ہو سکتے ہیں وہ شاید شایان شان ممبر نہیں ہے، میں زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں، دو پائے ہیں، ان کے کاسہ سر میں مغز انسانی نہیں ہے، ان کے سینے میں قلب انسانی نہیں ہے، جو ان حقائق کے سلسلے میں وہم و گمان میں مبتلا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل نہ ہو، یہ روایت فرض کیجئے نہ ہو، میں نہ انکار کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے نہ ہو۔ بعض لوگوں نے چونکہ یہ شبہات اٹھائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے نہ ہو، تو کیا علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں؟ یا قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے؟ یا قرآن اسلام علی سے جدا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، مگر علی کی وہ منزلت ہے کہ اگر اسلام علی سے جدا ہو جائے تو علی کا نقصان نہیں ہوگا، اسلام اسلام نہیں رہ جائے گا۔ یہ ہے منزلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ اسلام علی سے جدا ہو کر مگر اسلام رہ سکتا ہے، اسلام علی سے جدا ہو کر اسلام رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جب لہجہ اختیار کرتے ہیں، یہ علمی ضرورت ہوتی ہے، طالب علمانہ ضرورت ہوتی ہے۔
آپ کسی ایک روایت پہ بھروسہ کر کے حضرت علی کی فضیلت پر غور نہ کریں. علی ہے، وہ وجود ہے مبارک و مقدس، ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے. سورج کے اوپر کتنے ہی بادل آ جائیں، بادل پگھل کے رہ جائیں گے، سورج کا نقصان نہیں ہوگا. بادل پگھل جائیں گے، بلاخر انہیں پانی پانی ہونا ہے شرم سے. سورج کے مقابلے پہ جو بادل کا ٹکڑا آئے گا اسے شرم سے پانی پانی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے. یہ حقائق ہے. اللہ کی توحید، محمد کی نبوت و خاتمیت، علی کی امامت و ولایت، یہ وہ حقائق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حقائق اپنی جگہ ہیں. بسم اللہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ یا اسم کا الف، اس کا ثبت ہونا، اس کا حذف ہونا، یہ فکر انگیز ضرور ہے، سوچنے کی بات ہے. مگر سوچیں اسی حد تک اور سوچ کے نتیجہ اخذ کریں اسی حد تک جس حد تک آپ کو واضح علمی دلائل نصیب ہوں. توجہ ہے. قطعیت کے ساتھ 2 2 4 کی طرح جو رسول نے کہا، اللہ نے کہا، وہ سامنے رہے. بعض حضرات بعض ضعیف روایتوں کو یا اپنے تخیل کو، اپنی شاعرانہ فکر کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ پھر ہر دلیل اور ہر قانون اور ہر علمی تقاضے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. علم علم ہے، قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، علوم علوم ہے. علوم اسی لیے تعلیم فرمائے گئے. فقہ فقہ ہے، شریعت شریعت ہے. شریعت کے ایک ایک قانون کا احترام کیجیے. شریعت کے کسی بھی قانون کو نظر انداز کر کے آپ طریقت تک نہیں پہنچ سکتے. شریعت کے کسی بھی حکم کو نظر انداز کر کے آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دور وہ ہے جب جوان، نوجوان اور بہت سے حضرات طریقت و حقیقت و تصوف و عرفان کی باتیں بہت کر رہے ہیں، مگر عرفان کی باتیں کرنے کے لیے فرمان الہی کو نظر انداز کر کے عرفان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. فرامین، ان فرامین کو سامنے رکھنا ہے. یہ فرامین انہی کے باطن سے، انہی فرامین کے باطن سے، انہی کے باطن سے طریقت پھوٹتی ہے، طریقت سامنے آتی ہے. طریقت پر عمل کرنے ہی سے حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے. اور اسی لیے آج گزارش کروں کہ پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اکثر عرض کرتا ہوں، پھر یاد دہانی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی تلاوت کی بھی کوشش کیجیے، اہتمام تلاوت. یہ شبہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو قرآن مجید پڑھنے سے کیا فائدہ، یا عربی نہیں آتی تو آیت پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ شبہ دل میں جگہ نہ دیجیے. اسے اصل قرآن یہ فرصت ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ شبیں اور یہ روز. اصل قرآن، یہ جو عربی زبان میں قرآن ہے، آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ اس قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت نہ کریں. کم سے کم 50 آیتیں، 100 آیتیں. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک پارہ تو روز پڑھیے. یہ بھی حکم ہے، یہ فرمان ہے. یہ فرمان ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن مجید پڑھیے. اس فرمان پر جب آپ خلوص کے ساتھ عمل کریں گے تو عرفان خود وہ عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے جوہر کو آپ کے لیے آشکارا فرمائے. اس لیے آج گفتگو کو یہی روک رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ انشاءاللہ بسم اللہ پر بھی گفتگو جاری رہے گی. ہماری اور آپ کی ہر آزمائش میں کلید مطلب بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ سے مراد صرف لفظ بسم اللہ نہیں ہے.
واقعاً بخاطر خدا، بخاطر حق، بخاطر اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم کوئی کام کریں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ بے نتیجہ نہیں ہوگا. کوئی امتحان سامنے ہوگا، امتحان میں کامیابی ہوگی، کوئی آزمائش سامنے ہوگی، آزمائش میں کامیابی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتنشئ